منیر اکرم صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران امریکہ جنگ میں پوز تو آیا ہے، لیکن تیل کی قیمتیں، دنیا کی اکانومی، کوئی انسرٹینٹی سی ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں، نیئر فیوچر میں ٹائم لگے گا، اس میں کیا ہوگا؟ جی میرے خیال میں جو ہماری سفارتی کوششیں ہیں پاکستان کی، وہ تو بہت تیز رفتار سے جاری ہیں، اور مجھے یہی نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ واپس شروع نہ ہو۔ جو کچھ ان کے بیان جو بھی ہوں، اور میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ سمجھ ہے کہ اگر جنگ واپس شروع ہوتی تو سب کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ کچھ معاہدے کی طرف بھی پاسبلٹی ہے، اور ہماری کوششیں جاری ہیں اس پر۔ میری نظر میں شاید کوئی پروویژنل اگریمنٹ ہو سکے، جنرل اگریمنٹ ہو سکے، جس کے تحت یہ سیز فائر جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، ہارمون اسٹریٹ کھل جائے، اور پھر مذاکرات ہو سکتی ہیں۔ دوسرے جو مسئلے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے ایران کا، سینکشن کا مسئلہ ہے، ان سب چیزوں پھر بعد میں اس پہ ڈیٹیل میں نیگوسیشن ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں امکان ہے ابھی تک کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، ایون اف اٹ از جنرل اگریمنٹ پروویژنل ہو، پر اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ معاہدہ نکل سکتا ہے۔ پر اگر یہ نہیں ہوتا، اگر دونوں فریقین بالکل انفلیکسیبل رہتے ہیں، تو پھر obviously واپس جنگ ہونے کے امکان بھی ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جنگ رک بھی جاتی ہے، بنائے ہرمز کھل جاتا ہے، تو آئل پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے پورا یورپ، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو یہ قضیہ کب تک حل ہو سکتا ہے؟ دنیا کی اکانومی بھی سٹیک پہ ہے۔ جی ضرور، اسی لیے میرے خیال میں دونوں امریکہ کی طرف سے تو کوئی ارجنسی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاہدہ ہو سکے، جس کے تحت ہرمز کا اسٹریٹ کھل جائے، اور جو ڈبل بلاکیڈ لگا ہوا ہے، ایران کا بلاکیڈ ہے ایک طرف سے، پھر امریکہ نے بلاکیڈ پہ بلاکیڈ جو لگایا، یہ دونوں ہٹ جائیں، اور تیل کی تجارت واپس جاری ہو، اور اس سے پھر کچھ امکان بہتر ہو جائیں گے۔ پر ایک تو ایک دن یہ جہاں تک یہ ہرمز کا اسٹریٹ بند رہتا ہے اور تیل کی فروخت نہیں ہوتی ہے، تو تیل کی قیمت بڑھتی جائے گی، انفلیشن بڑھتی جائے گی، دام بڑھتے جائیں گے، تو اس کی امپلیکیشن تو پوری دنیا پر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایران میں اس وقت ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں، ایرانین جو فارن منسٹر ہیں ان کے بیانات اب یہی ہیں کہ ہم امریکہ پہ کسی صورت ان پہ اعتبار اور ٹرسٹ ہمارا کم ہے، چونکہ جس طرح سے چڑھائی کی تھی امریکہ نے ایران پہ۔ تو اس سینیریو میں اسرائیل کہیں پہ پیچھے پس پردہ خاموش دکھائی دے رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں نیتن یاہو کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ نیتن یاہو کے ارادے تو بالکل ظاہر ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا جو کہ کل ٹرمپ صاحب کی نیتن یاہو سے گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فون پر، وہ کہتا یہاں میڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ بڑی ٹینس قسم کی اس پہ ایکسچینج ہوئی ہے، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں، معاہدہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ تو تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ فرق آگے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہی دیکھنا ہے، تو امریکہ جب مان جائے کس معاہدے پر، تو پھر وہ اسرائیل کو بھی کھینچ سکتا ہے اپنے ساتھ۔ پر اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ معاہدہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، میری نظر میں ہماری پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور ہمیں پوری دنیا کی حمایت ہے اس کے لیے۔
صرف اسرائیل کے علاوہ، اسرائیل اور شاید ہندوستان کے علاوہ پوری حمایت ہے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم شاید نکال سکیں، معاہدہ کروا سکیں اس کو۔ اچھا، پاک سعودیہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اب ترکیہ قطر بھی، باقیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہیں پہ یو اے ای کچھ پینگیں بڑھا رہا ہے نریندرا مودی کے ساتھ، اور ایک طرف ان کی ٹائز ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ میرے خیال میں یو اے ای نے کچھ تھوڑا سا مختلف رخ پکڑا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات، یعنی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی تھی ابراہم اکارڈز میں، اور ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ کچھ ان کے اختلاف سعودی عرب کے ساتھ بھی آ گئے ہیں، تو یہ نتیجہ تو آگے نہیں یہی نظر آتا ہے کہ جی سی سی میں بھی کچھ مختلف ڈائریکشنز ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کویت شاید ایک طرف ہیں، اور یو اے ای کی رخ تھوڑی سی فرق ہے۔ پر میرے خیال میں سب چاہتے ہیں کہ جنگ تو رک جائے، صرف اسرائیل کے علاوہ، اور شاید ہندوستان بھی کچھ خوش نہیں ہوگا اگر پاکستان کی کوششیں سکسیسفل ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا، پورے یورپ میں، میڈیا میں پاکستان کے رول پہ بڑا پازیٹیولی بات ہو رہی ہے، بالخصوص ہمارا پاسپورٹ، سبز ہلالی پرچم، پاکستان نکھر کے سامنے آیا ہے، پبلک میں بھی ہر جگہ پہ بھی پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان نے جو اتنی زیادہ لابنگ کی تھی ساری بنیاد و مرصوص کے بعد زیرو نہیں ہوگی؟ جی زیرو سے زیادہ ہو گئی، مائنس ہو گئی۔ ان کی جو کوششیں، میرے خیال میں ہندوستان نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ پچھلے سال میں پہلا تو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، اور ان کی جو عسکری طاقت ہے وہ کھل گئی کہ بھی پاکستان سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں تو چین کا مقابلہ کہاں کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ تو کافی ان کو ڈپلومیٹک ریورسلس ہوئی ہیں، اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کی۔